بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، وائٹ برڈز عمران سیریز کی قسط نمبر 15 میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ سیریز کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اردو صفحہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت گرین لینڈ کی ایک رہائشی کوٹھی میں موجود تھا۔ وہ پاکیہ سے اپنے اصل چہروں میں یہاں پہنچے تھے۔ عمران کے ساتھ جولیا، صالحہ، صفدر، تنویر اور کیپٹن شکیل تھے، اور یہاں پہنچنے کے بعد عمران اکیلا کہیں چلا گیا تھا۔ اسے گئے ہوئے تقریباً 4 گھنٹے ہو چکے تھے۔ عمران کے ساتھی بڑے ہال نما سیٹنگ روم میں بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ اس بار عمران صاحب کا ذہن میری سمجھ میں نہیں آیا۔ اچانک کیپٹن شکیل نے کہا تو سب چونک پڑے۔ کیا مطلب؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ عمران صاحب اصل چہرے میں پاکیہ سے گرین لینڈ پہنچے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ پاکیہ میں ان کی نگرانی ہو رہی ہو، لیکن کافرستان کے ایجنٹ یہاں بھی تو موجود ہوں گے۔ ظاہر ہے وہ یہاں بھی ہماری نگرانی کریں گے۔ اگر ہم یہاں سے کافرستان جائیں گے تو لا محلہ ہمارے وہاں پہنچنے کی اطلاع بھی پہلے پہنچ جائے گی۔ کیپٹن شکیل نے جواب دیا، ہم بحری راستے سے خاموشی سے کافرستان پہنچ سکتے ہیں، لیکن یہ شخص ہر معاملے کو ڈرامہ بنانے کا شوقین ہے۔ تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا، عمران بہت آگے کی سوچتا ہے۔ اس نے لا محلہ کوئی بات آگے کی سوچ رکھی ہوگی جو کیپٹن شکیل کہہ رہا ہے، اور جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس کا علم علی عمران کو بھی ہوگا۔ جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا تو سوائے تنویر کے سب بے اختیار مسکرا گئی۔ تم اسے عقل مند کہہ رہی ہو، جبکہ میرے نزدیک وہ احمق ہے۔ وہاں تیزی سے کام ہو رہا ہوگا اور یہاں دھکے کھاتے پھر رہے ہیں۔ تنویر نے اور زیادہ غصیلے لہجے میں کہا۔ تنویر کی بات درست ہے، اس بار عمران صاحب نے خواہ مخواہ لمبا چکر کاٹا ہے، صالحہ نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی دور سے کار کے ہارن کی آواز سنائی دی تو سب چونک پڑے۔ صفدر اٹھ کر تیزی سے برونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد عمران اور صفدر دونوں ایک ساتھ سٹنگ روم میں داخل ہوئے۔ تنویر کا بگڑا ہوا چہرہ بتا رہا ہے کہ وہ حسب معمول شدید غصے میں ہے، اور لا محلہ اسے یہ غصہ مجھ پر آ رہا ہوگا۔ عمران نے سلام کرنے کے بعد کرسی پر بیٹھ کر مسکراتے ہوئے کہا، تم جو خواہ مخواہ چوہوں کی طرح ادھر ادھر دوڑ رہے ہو، مشن وہاں تیزی سے مکمل ہو رہا ہے، اور ہم یہاں اینکو کی طرح منہ اٹھائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تنویر نے غصیلے لہجے میں کہا، مشن کہاں مکمل ہو رہا ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، کافرستان میں، اور کہاں ہو رہا ہے؟ تنویر نے جلائے ہوئے لہجے میں کہا، کافرستان تو بہت بڑا اور وسیع ملک ہے، جبکہ مشن تو ایک چھوٹی سی لیبارٹری میں مکمل ہو سکتا ہے۔ عمران نے جواب دیا، یہ معلوم کرنا تمہارا کام ہے، ہمارا نہیں۔ تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا، عمران صاحب کیا ابھی تک ٹارگٹ فکس نہیں ہو سکا؟ صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، فکس تو ہے، لیکن میری چھٹی حص نہ جانے کیوں مسلسل الارم بجا رہی ہے۔ عمران نے جواب دیا، کیا ہوا ہے کھل کر بتاؤ۔ جولیا نے کسیلے لہجے میں کہا، ہوا یہ ہے کہ پہلے پاکشائی سائنسدان ڈاکٹر مجید کو اس دہات میگانیم سمیت نیپال کے سرحدی پہاڑی علاقے کرشناس میں داخل کیا گیا۔ وہاں جنگلات میں ایک لیبارٹری موجود ہے۔ پھر یہ بات سامنے آئی کہ کافرستانی حکام نے ڈاش دینے کے لیے وہاں سے خاموشی سے پاکشائی سائنسدان اور میگانیم دہات کو نکال کر راشٹر صوبے میں ایک طوفانی صحرا اور انگل کے اندر ایک پہاڑی کے نیچے بنی ہوئی لیبارٹری میں بھجوا دیا، اور وہاں کافرستان کی نئی ایجنسی وائٹ برڈز کو تعینات کیا گیا ہے، جبکہ ایک اطلاع کے مطابق شاغل کو کرشناس بھجوایا گیا ہے، اور اس اطلاع پر میری چھٹی حص نے الارم بجانا شروع کر دیا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ عمران نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا، کیوں؟ میری سمجھ میں تو کوئی وجہ نہیں آئی۔ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اس کا مطلب ہے کہ کافرستانی حکام ہمیں ڈاش دینا چاہتے ہیں۔ عمران نے کہا، ڈاش تو وہ واقعی دے رہے ہیں، لیکن جب ہمیں معلوم ہو گیا ہے مشن راشٹر صوبے میں ہے تو پھر یہ ڈاش ہمیں کیا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ جولیا نے جواب دیتے ہوئے کہا، اس کا یہ مطلب بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ مشن ورنگل میں بھی نہ ہو اور وہاں وائٹ برڈز کو بھجوا کر ہمیں ڈاش دیا جا رہا ہو۔ عمران نے کہا، ہو تو تم اس انداز میں سوچ رہے ہو، بات تو تمہاری بھی ٹھیک ہے، لیکن پھر یہی سمجھا جائے گا کہ اصل مشن ورنگل میں ہے، اور اگر انہوں نے وہاں وہی سیٹ اپ رکھا تو پھر یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ وہاں کام نہیں ہو رہا۔ عمران نے کہا، وہاں سے کیسے اطلاع آئے گی؟ جولیا نے پوچھا، ناٹران کے آدمی وہاں پہنچ چکی ہیں اور وہ اطلاع دیں گی۔ عمران نے جواب دیا، اور جب تک اطلاع یہاں پہنچے گی اور پھر ہم وہاں پہنچیں گے، اس وقت تک کام مکمل بھی ہو چکا ہوگا۔ تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا، عمران صاحب تنویر کی بات درست ہے، آپ ایسا کریں کہ 2 گروپ بنا لیں، ایک گروپ کو کرشناس بھجوا دیں اور دوسرے کو ورنگل۔ ان دونوں جگہوں میں سے جہاں بھی کام ہو رہا ہو دونوں گروپ اسے کور کر لیں گے۔ کیپٹن شکیل نے کہا، کرشناس میں نے ٹائیگر، جوزف اور جوانا کو بھجوا دیا ہے، میں خود ورنگل جانا چاہتا تھا۔ میرا خیال تھا کہ ہم یہاں سے صومالیہ جائیں اور پھر وہاں سے خاموشی سے راشٹر پہنچ جائیں۔
لیکن اب میرا یقین متزلزل ہو گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ورنگل بھی ہمارے لیے ٹریپ ہو سکتا ہے۔ عمران نے کہا، اگر وہاں ٹارگٹ نہیں ہوگا تو ہم وہاں سے کسی دوسری طرف نکل سکتے ہیں۔ یہاں بیٹھ کر باتیں کرنے سے تو مشن مکمل نہیں ہو سکتا، تنویر نے کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، عمران کی جیب سے سیٹی کی آواز سنائی دی تو سب چونک پڑے۔ عمران نے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک جدید ساخت کا چھوٹا سا ٹرانسمیٹر نکال کر اس نے اس کا بٹن آن کر دیا۔ سیٹی کی آواز اسی ٹرانسمیٹر سے آ رہی تھی۔ ہیلو ہیلو ناٹران کالنگ اوور۔ ٹرانسمیٹر سے ناٹران کی آواز سنائی دی۔ یس علی عمران اٹینڈنگ یو اوور۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، عمران صاحب ایک اہم اطلاع ملی ہے اوور۔ دوسری طرف سے ناٹران نے کہا، تمہید مت بنو، اصل بات کرو اور مختصر اوور۔ عمران نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، سوری سر، اہم اطلاع یہ ہے کہ راشٹر کی مشہور بندرگاہ گابی پر نگرانی انتہائی سخت کر دی گئی ہے اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا، یہ کیا اہم اطلاع ہے؟ میں سمجھا نہیں اوور۔ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اس کا مطلب ہے جناب کہ آپ کے بارے میں انہیں اطلاع مل چکی ہے کہ آپ گریٹ لینڈ سے صومالیہ اور صومالیہ سے بحر عرب میں کسی بحری جہاز کے ذریعے گابی پہنچ رہی ہیں اوور۔ ناٹران نے جواب دیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ معمولی باتیں ہیں۔ اصل بات یہ معلوم کرنی ہے کہ کیا واقعی وارنگل میں مشن مکمل کیا جا رہا ہے یا نہیں، یا ہمیں ڈاش دینے کے لیے وہاں ڈرامہ سٹیج کیا جا رہا ہے اوور۔ عمران نے کہا، یہ بات ابھی تک تو سامنے نہیں آئی جناب، اور تمام تر توجہ اسی ورنگل سرا پر ہی دی جا رہی ہے۔ وائٹ برڈز وہاں پہنچ چکی ہے اور انہوں نے دہاروں کی طرف سے 4 نقلستانوں پر قبضہ کر رکھا ہے۔ ان نقلستانوں کے بعد خوفناک طوفانی ہواؤں کا زور ہے، جس کے درمیان وہ پہاڑی ہے جہاں لیبارٹری ہے۔ وہاں انہوں نے اینٹی ایئر ڈرافٹ گنیں بھی نصب کر رکھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ چاروں طرف ان کی عالمیں بھی موجود ہیں اوور۔ ناٹران نے جواب دیتے ہوئے کہا، اتنی تفصیل کا تمہیں کیسے علم ہوا ہے اوور؟ عمران نے پوچھا، ہم نے ان کے ایک آدمی کو بھاری رقم دے کر اس سے یہ ساری تفصیل معلوم کی ہے اوور۔ ناٹران نے جواب دیا، پریزیڈنٹ ہاؤس سے کوئی اہم اطلاع، کوئی اہم حرکت اوور؟ عمران نے پوچھا، نہیں جناب، وہاں سب کچھ معمول پر ہے۔ میں نے صدر اور پرائم منسٹر صاحب کے درمیان ہاٹ لائن کو بھی کور کیا ہے، لیکن کوئی نئی بات سامنے نہیں آئی اوور۔ ناٹران نے جواب دیا، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اب ورنگل کی طرف پوری توجہ دینی ہوگی اوور۔ عمران نے کہا، ایسے عمران صاحب شاغل کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ وہ اپنے سیکشن کے ساتھ کرشناس پہنچ گیا ہے اوور۔ ناٹران نے کہا، وہاں ٹائیگر جوزف اور جوانا کو میں نے بھجوا دیا ہے، اور ٹائیگر کے پاس ہمارا خصوصی نمبر موجود ہے۔ اگر اسے ضرورت پڑے گی تو وہ تمہیں کال کرے گا۔ تم نے اس کی بھرپور اور فوری مدد کرنی ہے اوور۔ عمران نے کہا، ٹھیک ہے عمران صاحب اوور۔ ناٹران نے کہا، اوکے اوور اینڈ آن۔ عمران نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر کے دوبارہ جیب میں ڈال دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اب ہمیں پوری توجہ ورنگل پر دینی چاہیے، عمران نے کہا۔ لیکن گابی میں بھی تو آپ کا انتظار ہو رہا ہے، صفدر نے کہا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس اطلاع کے بعد ہم اپنا عروج بدل لیں گے۔ اصل مسئلہ وہاں طوفانی ہواؤں کا ہے، اور در حقیقت اسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے میں یہاں گریٹ لینڈ آیا تھا۔ یہاں ایسے لباس اور جوتے بنائے جاتے ہیں جو خوفناک طوفانوں میں بھی بچاؤ کرتے ہیں، لیکن یہ عام طوفانی ہواؤں کے لیے ہے۔ لیکن میں نے وہاں ریت کی وجہ سے ان میں سے چند ترامیم کرائی ہیں، 1-2 روز میں یہ تیار ہو جائیں گی تو ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گے، عمران نے کہا۔ لیکن اگر تمہارا ارادہ پہلے گوبی بندرگاہ کی طرف جانے کا تھا تو اب نیا پروگرام بنا لو، جولیا نے کہا۔ ہاں، اب واقعی نیا راستہ تلاش کرنا پڑے گا، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اٹھ کر وہ ایک طرف موجود سامان کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے ایک بیگ کھول کر اس میں سے ایک طے شدہ نقشہ نکالا اور لا کر میز پر پھیلا دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے ایک بال پوائنٹ نکال کر نقشے میں پاکستان کے صوبے راشٹر کے تقریباً درمیانے علاقے پر دائرہ لگا دیا۔ یہ ہے ورنگل سرا اور یہ ہے دہات جہاں وائٹ برڈز نے پکٹنگ کرائی ہے۔ اس کے مغرب کی طرف یہ علاقہ ہے، اسے کوپم کہا جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم مشکل ہوگا، اور نہ صرف مشکل ہوگا بلکہ ہمیں انتہائی آسانی سے ہلاک بھی کیا جا سکتا ہے، صفدر نے کہا۔ ان کی تمام تر توجہ دہاروں کی طرف ہوگی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم اس قدر خوفناک طوفانی ہواؤں میں سے گزر کر پہاڑی علاقے تک پہنچ سکتے ہیں، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، اب ایسے آلات آسانی سے مل جاتے ہیں جو انتہائی طوفان کے اندر بھی دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور ایسے آلات بھی جن کی مدد سے انتہائی شدید طوفانی ہواؤں میں موجود افراد کو بھی دور سے ہی ہلاک کیا جا سکتا ہے، اور یقیناً انہوں نے پہلے سے ایسا انتظام کر رکھا ہوگا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ تو عمران سمیت سب چونک پڑے۔ واقعی تمہاری بات درست ہے، ایسا ہو سکتا ہے، میرے ذہن میں یہ بات نہیں آئی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس دہاروں والے علاقے سے ہی اندر داخل ہونا چاہیے۔
ताकि इनका तमाम सेटअप पहले ख़त्म कर दिया जाए, फिर इत्मीनान से आगे बढ़ा जाए। इमरान ने कहा, नहीं इमरान साहब, इन लोगों ने वाकई वहाँ इंतहाई सख्त एक्टिंग कर रखी हो, हम वहाँ बुरी तरह उलझ भी सकते हैं। अलबत्ता एक काम हो सकता है कि हम में से 2-3 मेंबर्स इन्हें उलझाएं, जबकि बाकी मेंबर्स कोबून की तरफ से अंदर दाखिल होकर मिशन मुकम्मल कर लें। कैप्टन शकील ने कहा, इस तरह हमारी ताकत बढ़ जाएगी। यूलिया ने कहा, एक तजवीज़ मेरे ज़हन में भी आई है। खामोश बैठी हुई साला ने कहा, क्या? इमरान ने चौंक कर पूछा। उन्होंने एंटी एयरक्राफ्ट गनें किसी नकलस्तान में ही नस्ब कर रखी होंगी। अगर हम में से सिर्फ 2 आदमी करालिम करके आगे बढ़े और इनको उड़ा दें, तो फिर हम इन पर बम्बों की बारिश करके भी इनका खात्मा कर सकते हैं। सालिया ने कहा, नहीं, इस तरह काम नहीं हो सकेगा, मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। इमरान ने कहा, तो सब खामोश होकर इसे देखने लगे। ठीक है, पहले हमें इस वाइट बर्ड से निपटना होगा, फिर ही हम आगे बढ़ सकेंगे, इसके सिवा कोई हल नहीं है। इमरान ने चंद लम्हों बाद फैसला कुन लहजे में कहा, तो सब ने इस अंदाज में सर हिला दिए जैसे वो सब इसकी इस तजवीज़ से मुतफिक हो गए हों। नेपाल की सरहद से कुछ दूर काफिस्तान के अंदर एक छोटा सा कस्बा था जिसका नाम शिरागो था। शिरागो नामी इस कस्बे में सरहदी स्मगलरों के काफ़ी अड्डे मौजूद थे, क्योंकि काफिस्तान से आने वाला माल यहाँ डंप किया जाता था और फिर इस माल को नेपाल स्मगल कर दिया जाता था, जबकि नेपाल से आने वाला माल भी यहाँ ही डंप किया जाता था और फिर इसे काफिस्तान में फैला दिया जाता था। जवाना, टाइगर और जोसेफ इस कस्बे के अंदर बने हुए एक खुले अहाते के साथ बने हुए कमरे में मौजूद थे। इनके साथ एंथोनी भी था, जिसे वो पक्षिया से अपने साथ गाइड के तौर पर लाए थे। एंथोनी ने ही इस जगह का इंतज़ाम किया था, क्योंकि इसके कई दोस्त इस तंजीम में शामिल थे जिसके तहत ये अड्डा था। ये इंतज़ाम इसलिए किया गया था कि जवाना, जोसेफ और टाइगर वहीं रुक जाएं, जबकि एंथोनी अकेला जाकर इस लेबॉर्ट्री और इसके इर्द गिर्द के इलाकों को चेक करके इन्हें वहाँ के बारे में तफसीली मालूमात मुहैया कर सके। इसके बाद जवाना का इरादा था कि एंथोनी को फारग करके वापस भिजवा दिया जाए। एंथोनी को गए हुए कई घंटे गुजर चुके थे और जवाना, जोसेफ और टाइगर तीनों वहाँ बैठे इसकी वापसी का इंतज़ार कर रहे थे। न जाने ये आदमी कब वापस आए और न जाने ये कुछ मालूम भी कर सकेगा या नहीं। टाइगर ने कहा, कुछ न कुछ तो मालूम कर ही आएगा, आदमी तो बेहद होशियार है। जवाना ने कहा। फिर तकरीबन 1 घंटे बाद अहाते के फाटक पर मखसूस अंदाज में दस्तक दी गई तो टाइगर उठ कर बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो एंथोनी भी इसके साथ था। एंथोनी के चेहरे से ही आया था कि वो मुसलसल चल चल कर बेहद थका हुआ है। बैठो, तुम बेहद थके हुए नजर आ रहे हो, दीवाना ने कहा। हाँ, मैं मुसलसल चलता रहा हूँ, एंथोनी ने जवाब दिया। यहाँ शराब तो नहीं है, अलबत्ता तुम्हें पानी पिलाया जा सकता है, दीवाना ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, बस मुझे कुछ देर बैठकर सांस लेने दो, एंथोनी ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हम यहाँ तुम्हारे इंतज़ार में बैठे सूखते रहे हैं, इसलिए ये बताओ कि कुछ मालूम भी हुआ है या नहीं। टाइगर ने कहा, हाँ जनाब, करशनास में काफिस्तान सीक्रेट सर्विस का पूरा सेक्शन मौजूद है और इसका चीफ शागिर्द भी वहाँ मौजूद है। जबकि लेबॉर्ट्री जिस पहाड़ी के नीचे बताई जाती है वहाँ चारों तरफ दरख्तों पर अजीब से साइंसी हालात नस्ब हैं और इस पहाड़ी की चोटी पर एयरफोर्स का एक अड्डा भी है। लेकिन मुझे मालूम हुआ है कि वहाँ से हेलीकॉप्टर्स हटा दिए गए हैं और इस पहाड़ी तक पहुँचने के लिए हेलीकॉप्टर ज़रूरी हैं, क्योंकि इस पहाड़ी के चारों तरफ इस कैदर गहरी और नाकाबिले अबूर खाइयाँ हैं कि पैदल इन्हें क्रॉस ही नहीं किया जा सकता। एंथोनी ने मुसलसल बोलते हुए कहा, तुम्हें कैसे सीक्रेट सर्विस और शागिर्द के बारे में मालूम हुआ है? टाइगर ने हैरत भरे लहजे में पूछा। मैं करशनास में दाखिल हुआ तो वहाँ मुझे मशकूक समझकर पकड़ लिया गया। मैंने जब पकड़ने वाले की मिन्नत खुशामद की तो इसने कहा कि चूँकि वो अपने चीफ शागिर्द को मेरे बारे में इतला दे चुका है, इसलिए अब चीफ शागिर्द ही मुझे छोड़ सकता है। वो नहीं, मेरे पूछने पर इसने बताया कि इसका ताल्लुक काफिस्तान सीक्रेट सर्विस से है। एंथोनी ने कहा तो टाइगर समेत सब बेख्तियार चौंक पड़े। फिर क्या हुआ? टाइगर ने होंठ छुपाते हुए कहा, वो मसला था, जबकि मेरे पास असला नहीं था और फिर मैं लड़ने झगड़ने वाला आदमी भी नहीं हूँ, इसलिए मजबूर था। वो मुझे ले आकर अपने चीफ के पास गया। चीफ ने मेरे बारे में पूछ-कुछ की, लेकिन मैंने ऐसे ड्रामा किया और इस तरह रोया पीटा कि इसे यकीन आ गया कि मैं मासूम आदमी हूँ, इसलिए मुझे वापस भिजवा दिया गया और मैं वहाँ से वापस आ गया। एंथोनी ने जवाब दिया, ठीक है, तुम्हारा काम ख़त्म हो गया है, तुमने पेमेंट ले ली है, इसलिए अब तुम जा सकते हो। टाइगर ने उठते हुए कहा तो जोसेफ और जवाना भी उठ खड़े हुए, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझते, एंथोनी जिसका हाथ इसकी जेब में था इसलिए हाथ बाहर निकाला और दूसरे लम्हे स्टक की आवाज़ के साथ ही टाइगर, जोसेफ और जवाना तीनों के ज़हन किसी तेज़ रफ्तार लट्टू की तरह घूमने लग गए। टाइगर ने अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन बेसुध। एक लम्हे के अंदर ही इसका ज़हन गहरी तारीकी में डूबता चला गया
پھر جس طرح گپ اندھیرے میں جگنو چمکتا ہے اس طرح اس کے تاریخ ذہن میں بھی روشنی کی کرن چمکی اور پھر آہستہ آہستہ یہ روشنی پھیلتی چلی گئی اور ٹائیگر کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھلی اور اس نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی، لیکن دوسرے لمحے وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ ایک بڑے ہیلی کاپٹر کے عقبی حصے میں پڑا ہوا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ اس کے عقب میں رسی سے باندھے گئے تھے اور اس کے دونوں پیروں کو بھی رسی سے باندھ دیا گیا تھا۔ ہیلی کاپٹر میں 2 آدمی تھے، ایک پائلٹ تھا، دوسرا اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، جبکہ ٹائیگر کے ساتھ ہی ٹیڑھے میڑھے انداز میں جوزف اور جوانا بھی پڑے ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھ بھی عقب میں تھے، اس لیے ٹائیگر سمجھ گیا کہ اس کے ہاتھوں کی طرح ان کے ہاتھوں کو بھی رسی سے باندھ دیا گیا ہے۔ ٹائیگر ایک لمحے کے ہزاروں حصے میں ساری سچوائن سمجھ گیا۔ انتھونی کی باتیں سن کر وہ تینوں ہی چونکے تھے اور ان کا چونکنا درست ثابت ہوا تھا، لیکن ان کا خیال تھا کہ انتھونی کے پیچھے قبرستانی سیکرٹ سروس کے لوگ ہوں گے جنہیں وہ باہر جا کر آسانی سے گھیر لیں گے۔ انہیں یہ خیال ہی نہ آیا تھا کہ انتھونی خود بھی دولت کی لالچ میں ان کے خلاف کام کر سکتے ہیں، اور پھر یہ انتھونی نے ہی حماقت کی تھی کہ اندر آ کر بیٹھنے اور بات چیت کرنے کے بعد اس نے گیس کیپسول فرش پر مار کر اسے توڑا تھا، ورنہ وہ باہر سے بھی اندر گیس فائر کر سکتا تھا۔ بہرحال ان کے بے ہوش ہونے کے بعد اس نے قبرستان سیکرٹ سروس والوں کو کال کیا ہوگا اور وہیں انہیں باندھ کر اب ہیلی کاپٹر میں ڈال کر شاگل کے پاس کرشناس لے جا رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے اسے خیال آیا کہ گیس کی وجہ سے انتھونی خود بھی تو بے ہوش ہو گیا ہوگا، لیکن پھر ٹائیگر نے یہ خیال رد کر دیا کیونکہ اس طرح وہ باہر موجود ان لوگوں کو نہ بلا سکتا تھا، اس لیے یقیناً اس نے سانس روک لیا ہوگا۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ ان لوگوں نے اسے چھوڑا یا ہلاک کر دیا۔ بہرحال ساری سچویشن سمجھ میں آ جانے کے بعد ٹائیگر یہ بات بھی سمجھ گیا کہ چونکہ عمران کی طرح وہ بھی ذہنی مشقیں کرتا رہتا ہے، اس لیے وہ وقت سے پہلے ہی ہوش میں آ گیا تھا۔ اس نے ایک بار تو رسیاں کھول کر ہیلی کاپٹر پر قبضہ کرنے کا سوچا، لیکن پھر اس نے یہ ارادہ ترک کر دیا کیونکہ موجودہ صورتحال میں یہ بات تو طے تھی کہ انہیں شاگل کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس لیے انہیں بے ہوش کر کے ہیلی کاپٹر میں لے جایا جا رہا تھا، اور شاگل جس انداز کا وہمی آدمی تھا وہ لازماً ان کی رسیاں چیک کراتا، اور اگر کسی کی رسی کھلی ہوئی ہوتی تو شاگل جیسے آدمی سے کچھ بعید نہ تھا کہ فوراً ہی انہیں گولی مار دیتا۔ اس لیے اس نے رسی کھولنے کا ارادہ ترک کر دیا تھا، البتہ اس نے گھنگنوں کو موڑ کر رسی کی گانٹھ تلاش کرنے کی کوشش شروع کر دی، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ نہ صرف گانٹھ تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا بلکہ اس نے دونوں ہاتھ کو ہلا جلا کر اس انداز میں ایڈجسٹ کر لیا کہ وہ ایک لمحے میں گانٹھ کو رسی کو انگلیوں کی مدد سے کھینچ کر ہاتھوں کو آزاد کر سکتا تھا۔ ارے کیا دیکھ رہی ہو مادو، انہیں 8 گھنٹے سے پہلے ہوش نہیں آ سکتا۔ اچانک ایک آواز سنائی دی۔ اگر یہ اس عمران کے ساتھی ہیں تو پھر یہ انتہائی خطرناک لوگ ہیں، اس لیے چیک کر رہا تھا۔ دوسری آواز سنائی دی۔ عمران کے ساتھی ہیں بھی صحیح، تب بھی تو انسان ہیں، جنات تو نہیں ہے۔ پہلی آواز نے کہا عمران واقعی انسان نہیں ہے، قوم جنات سے ہو نہ ہو، بہرحال وہ معفوق الفطرت آدمی ہے۔ دوسرے آدمی نے کہا تو پہلا بے اختیار ہنس پڑا۔ تھوڑی دیر بعد ہیلی کاپٹر نے نیچے اترنا شروع کر دیا اور کسی جگہ لینڈ کر گیا تو ٹائیگر نے اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیا اور آنکھیں بند کر لی۔ تھوڑی دیر بعد اسے گھسیٹ کر کسی نے کاندھے پر لادا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا چلنے لگا۔ کچھ دیر بعد اسے فرش پر ڈال دیا گیا اور اس کے ساتھ ہی اس کی کانوں میں جوزف اور جوانا کی گرائے جانے کی دھماکے سنائی دیے گئے۔ چلو اب چیف کو اطلاع دو، ایک باری سی آواز سنائی دی اور قدموں کی آوازیں دروازے سے باہر گم ہو گئی تو ٹائیگر نے آنکھیں کھولی اور جسم کو سیدھا کر لیا۔ وہ ایک بڑے سے کمرے کے فرش پر پڑے ہوئے تھے۔ کمرہ ہر قسم کے فرنیچر سے خالی تھا۔ سامنے دیوار میں کمرے کا دروازہ تھا اور باہر سے لوگوں کی باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ٹائیگر نے آنکھیں بند کر لی، لیکن ان میں بہرحال اتنی چھری موجود تھی کہ وہ صورتحال کا جائزہ لے سکتا تھا۔ اس سے پہلے اس نے انگلیوں کی مدد سے اپنے ہاتھوں میں بندھی ہوئی رسی کی گانٹھ کو پکڑ لیا تھا تاکہ فوری طور پر اگر ضرورت پڑے تو گانٹھ کو فوری طور پر کھول کر اپنے ہاتھوں کی رسی کو گرفت سے آزاد کر کے ایکشن میں آ سکی۔ وہ اس کی دونوں ٹانگیں بھی رسی سے بندھی ہوئی تھی، لیکن بہرحال ہاتھ آزاد ہونے سے وہ کسی نہ کسی انداز میں حرکت میں آ سکتا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی یکے بعد دیگرے 5 افراد اندر داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کرسی اٹھائی ہوئی تھی۔ یہ کرسی یہاں رکھو درم دھاس، اور تم ان تینوں کو اٹھا کر سامنے دیوار کے ساتھ ان کی پوشت لگا کر بٹھا دو، لیکن صرف اس مقامی آدمی کو ہوش میں لایا جائے گا، یہ حبشی ویسے ہی بے ہوش رہیں گے۔ ایک آدمی نے کرسی اٹھائے ہوئے آدمی سمیت باقی افراد سے مخاطب ہو کر تمکانہ لہجے میں کہا، لیکن یہ بے ہوش آدمی کیسے بیٹھیں گے، یہ تو سائڈ پر گئے جائیں گے۔ ایک آدمی نے کہا، ان دونوں حبشیوں کو ایک دوسرے کے سہارے پر بٹھا دو اور اس مقامی آدمی کو پہلے ہوش میں لاؤ اور پھر اسے گھسیٹ کر دیوار کے ساتھ لگا کر بٹھا دو، پہلے آدمی نے کہا، اور اس کے حکم کی تعمیل ہونا شروع ہو گئی۔ ایک آدمی نے جیب سے ایک شیشی نکالی، اس کا ڈھکن ہٹایا اور فرش پر پڑے ہوئے ٹائیگر کی ناک سے لگا دی۔ ٹائیگر تو پہلے ہی ہوش میں تھا، اس لیے اس نے اپنا سانس روک لیا
اور پھر جب اس آدمی نے بوتل ہٹائی اور اسے ڈھکن لگا کر جیب میں ڈال لیا تو ٹائیگر نے ایسی اداکاری شروع کر دی جیسے اسے اب ہوش آ رہا ہو۔ اس مقامی کے ہاتھی میں بندھی ہوئی رسی چیک کر لو، خاص نے کہا۔ تو ٹائیگر نے انگلیوں میں پکڑی ہوئی رسی چھوڑ دی اور انگلیاں سیدھی کر لی۔ رسی ٹھیک بندھی ہوئی ہے، اس آدمی نے چیک کر کے جواب دیا، جس نے اس کی ناک سے شیشی لگائی تھی۔ چند لمحوں بعد ٹائیگر کو دیوار کے ساتھ لگا کر بٹھا دیا گیا۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی آج کی یہ قصہ یہیں ختم ہوتی ہے، لیکن دوستو ٹھہریے، کیا ٹائیگر جوزف اور جوانا شاگل اور اس کے ساتھیوں سے بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو پائیں گے یا نہیں؟